اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشرح، اس کا دوسرا نام علم نشرح بھی ہے، جو کہ اس کی آیت کے پہلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو الفاظ علم نشرح یہاں سے لیا گیا ہے۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے سینے کا کھلنا یا کھول دینا، تو یہاں پر سینے کے کھلنے کی بات ہے۔ علم نشرح لک صدرک، فرمایا کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہو رہی ہے، اور جملے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سے لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اب اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ، جسے کسی سوال کا جواب ہو۔ اگر آپ اس صورت کو دیکھیں تو یہ بہن ہے سورہ الضحیٰ کی۔ سورہ الضحیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غمگینی کا ذکر ہے کہ آپ کو لگا کہ فطرت الوحی یعنی وحی کا آنا کچھ عرصہ کے لیے جب بند ہوا کہ شاید میرے رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور لوگوں نے بھی چونکہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو آپ کو لگا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور میرے رب نے مجھ پہ وحی بھیجنا چھوڑ دی۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ الضحیٰ کو نازل کیا تو آپ کو تسلی کے لیے ساتھ بتایا کہ نہ تو آپ کا رب اس نے آپ کو چھوڑا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی سیم پیٹرن پر جو آیات نازل کی، اس میں کیا بتایا کہ علم یجدک یتیما فآوی، کیا بھلا تمہیں جب اس نے یتیم دیکھا، یتیم پایا تو تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا، اور ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ تو بالکل وہی پیٹرن آپ کو اس صورت میں شروع کی آیت میں نظر آ رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا بھلا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ اب آپ وسلم کی اسی کیفیت میں مزید ایک صورت نازل کی گئی جس میں آپ کو مزید تسلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعریف کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ایک نبی بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیے، اس کو محسوس کیجئے۔ اچھا، اب آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں بہت اہم لفظ شرح، کھولنا، کھل جانا۔ شرح کہتے ہیں سینے کے کھلنے کے لیے لفظ آتا ہے۔ کھلنے کے لیے بہت سے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فتح وغیرہ آ جاتا ہے، لیکن سینے کے کھلنے کی جب بات آئے گی تو پھر اس کے لیے شرح کا لفظ آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے آپ کا دل کھل جائے، وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے، اس چیز کو آپ ایبزارب کر لیں اپنے اندر، تو یہ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ صدر کا لفظ ہے تو صدر کو آپ دیکھیے کہ اس کا میننگ ہوتا ہے سینہ، جیسے آپ یہاں پہ ترجمہ میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ اور دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قلب استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ سینہ کی بات ہے۔ بعض اوقات سینہ کا جو لفظ ہے وہ دل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور کبھی دل کو سینے کے اندر ہونے کا کو ڈیفائن قرآن پاک میں کیا، جیسے کہ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ فِي الصُّدُورِ، بلکہ کافروں کی جہاں بات ہو رہی کہ بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہی، تو پھر یہاں پہ قلوب کو الگ سے ڈیفائن کیا گیا، دل کو سینے کو الگ سے ڈیفائن کیا گیا۔ تو یوں سمجھے کہ دل تک جو بات پہنچے گی وہ سب سے پہلے کہاں سے گزرے گی؟ صدر سے، سینے سے۔ اچھا، صدر کا لفظ بھی ہم یہ آسان لفظ ہے، اس کو آپ کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا صدر مملکت جیسے آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیوں صدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ صدر چونکہ سینہ ہمارے بالکل سامنے ہوتا ہے اور بڑی پرومیننٹ جگہ ہے کہ جس میں کہ یعنی انسان کا دل اس کی باڈی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، تو اس لیے بہت یہ ایک اہم آرگن ہے۔ تو اہم چیز کے لیے، نمایاں چیز کے لیے صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے صدر مجلس ہے، صدر مملکت ہے، تو صدر بھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے کہ انتہائی نمایاں اور اہم شخصیت ہوتی ہے، تو اس لیے چیف گیسٹ کے لیے یا صدر کے لیے، اور اسی طرح سے صدر بازار یا صدر بعض علاقوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں، بہت آسان لفظ ہے۔ اب یہاں پہ جو سینے کے کھلنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو آپ دیکھیے کہ یہ 3-4 طرح سے اس کے معنی یہاں بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے آپ کا شرح صدر کب کیا گیا تھا؟ جب آپ 2 سال کے تھے، اس وقت یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف آئے جب کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ
کہ سینے کو جیسے آپ نے چاک کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دل نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور اس کو پھر دوبارہ سے وہاں پہ لگا دیا۔ اب آپ اگر انسانی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہے یہ کیسے ہوا؟ تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ فوت نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دیکھیں ہمیں چیزوں کو اپنے لحاظ سے نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کی ذات جو علی کل شیء قدیر ہے اس کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ وہ کن فیکون، جو وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروسیس سے آپ وسلم کو گزارا، اور اس میں ہے کہ وہ بچے جو تھے وہ ایک دم سے گھر داخل ہوئے، انہوں نے فوراً بھاگتے ہوئے گئے، انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، ان کو کہا کہ قتل محمد، قتل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئیں، اور جب دیکھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، اور آپ تھوڑا جیسے عام کیفیت سے ہٹ کے آپ کی کیفیت تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت آپ کے دل کو کیوں اس طرح سے کیا گیا کہ آپ کی دل کو بھی بہت پیور کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈال رہے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو ہر طرح کی دنیاوی محبتوں، علائشوں، ہر طرح کی کمیوں کو تائیوں سے پاک کیا جائے۔ ہر نبی ہی اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ہوتا ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو آپ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ باقی انبیاء کے لحاظ سے بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ آپ نے ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، اور آپ نے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچانا تھا اور قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو لہٰذا آپ کو پھر اسی لحاظ سے پروٹیکشن بھی دی گئی، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کو پیور کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا واقعہ جو شرح صدر کا فزیکلی جو شرح صدر کیا گیا وہ معراج کے موقع پر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر دوبارہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور یہ پروسیس آپ کے ساتھ دوبارہ کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو تیسرا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنتا ہے شرح صدر کا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، جو رستہ دکھایا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور آپ دو چیزوں پر غور کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ جو خالق ہے، جس کائنات کے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے عرب معاشرہ سب فیملیئر تھا۔ الگ بات ہے کہ وہ ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے رب کو بچپن سے ہی پہچانتے تھے کہ وہ ایک ہے، لیکن اس کو کیسے راضی کیا جائے، وہ کیسے خوش ہوگا، مجھے کیسے عبادت کرنی ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ سوچتے تھے۔ اور دوسری جو چیز آپ سوچتے تھے وہ یہ کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، کیونکہ آپ ضرور سوچیں کہ ایک بہت یعنی اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک بہت ہی نفیس طبیعت کا انسان ہو، پاکیزہ انسان ہو، اور اس کے ہر طرف گندگی ہی گندگی پھیلی ہوئی ہو، تو وہاں پر اس کے لیے رہنا، سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس گندگی کو کیسے صاف کیا جائے، یہ ماحول، آلودہ ماحول کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کی نبوت سے پہلے والی زندگی بے داغ زندگی تھی، اور اس کی گواہی خود اہل عرب لوگ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ علیہ وسلم کے اوپر گراں تھا یہ سب دیکھنا کہ ظلم و ستم کتنا زیادہ ہے، ہر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کو نکلتا جا رہا ہے، جنگیں ہیں، جنگ و جدل ہے، قتل و غارت ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی لمبی لمبی لڑائیاں جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو غلام لوگ بنائے جا رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے، عورتوں کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ایک ایسا انسان کیسے جو ہے وہ پنپ سکتے ہیں؟ تو آپ وسلم غور و فکر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا پلان ہو، کیا ماڈل ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اصلاح معاشرہ ہو سکے، کہاں سے شروع کیا جائے، کیا غریبوں سے شروع کیا جائے یا امیروں سے شروع کیا جائے، سرداروں سے بات کی جائے، معاشرے کو کیسے ٹھیک رخ دیا جائے۔ تو آپ بہت زیادہ اس متعلق غمگین تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو وہ رہنمائی عطا فرما دی، وہ آپ سمجھ لیں کہ پلان یا وہ ماڈل اللہ کی طرف سے آ گیا کہ آپ نے کام شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل دیا اس کو اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کر لیں تو ایک یہ تھا کہ اس معاشرے کی ایک ایک اینٹ کو درست کیا جائے، جو پہلے سے خستہ عمارت ہو، اس عمارت جو انتہائی خستہ بالکل گرنے والی ہو یا اس کے کئی حصے گر بھی چکے ہوں تو اس کو ٹھیک کرنا انتہائی مشکل کام ہے،
تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ نہیں، اب نئی بنیاد بنانی ہوگی، اب نئی بلڈنگ بنانی ہوگی، اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا اور اس جگہ ایک نئی عمارت تعمیر کرنی ہوگی، اور اس کی بنیاد میں توحید ہوگی۔ جب بنیاد درست ہوتی ہے تو بلڈنگ اوپر بالکل ٹھیک بنتی ہے۔ تو بنیاد کے اندر جو تقریباً 3 چیزوں پر کام کیا گیا، جو مکہ کی زندگی آپ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزوں پہ کام کیا گیا بنیاد پر۔ وہ کیا تھی؟ توحید، رسالت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تیسری چیز آخرت کا تصور کہ یہاں ہم آئے ہیں امتحان کے لیے، عارضی زندگی ہے، اور پھر دوبارہ سے ہمیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اور ہمارا رزلٹ ہمیں دکھایا جائے گا۔ تو جب بنیاد میں یہ 3 چیزیں پڑ گئیں تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لے آئیں گے تو اب وہ فوکسڈ ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ یہاں ان کا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، دے آر بینگ واچڈ، اور وہ اس چیز کے تصور سے اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز تھی کہ جس پیٹرن کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا اور نبی علیہ وسلم کا شرح صدر کیا کہ اب آپ کو کام کیسے کرنا ہے، اور ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کی گئی وحی الہی کے ذریعے۔ وحی کی بات اگر آپ دیکھیں تو آپ وسلم کا شرح صدر سب سے پہلی وحی میں کیا گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کا سینہ بھینچا، یعنی آپ دیکھیں کہ فزیکلی پروسیس آپ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں ضرور کوئی ایک چیزیں ہیں جو کہ آج تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہی بات ہے، لیکن آپ وسلم کو اس چیز سے گزروایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ بھینچا اور آپ سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ وما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سینہ بھینچا، پھر فرمایا اقرأ، تو آپ نے پھر یہی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ سینہ کو بھینچا اور پھر اس کے بعد آپ وسلم کی زبان سے وہ کلام جاری ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ پہلا سبق پڑھا دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی وہ شرح صدر کیا گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو شرح صدر ایک اتنی اہم چیز ہے جو کہ ہر دائی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کا پہلا خاصہ ہونا چاہیے۔ انبیاء نے شرح صدر اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو انبیاء نے اپنی لیے دعائیں مانگی اس چیز کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے۔ تو شرح صدر کیا ہے جس کو انبیاء نے بھی مانگا؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ہے یقین کی کیفیت۔ آپ اردو میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب اس بات پہ میرا شرح صدر ہو گیا، اب یہ کام میں ضرور کر لوں گی یا کر لوں گا۔ تو کیوں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں شرح صدر ہو گیا؟ مطلب کہ اب میرا دل اس بات پہ جم گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہی صحیح رستہ ہے۔ تو سب سے پہلے انبیاء کو اس حد تک کا یقین دیا جاتا ہے تاکہ وہ یقین پھر آگے اپنی امت میں ٹرانسفر کر سکیں، اور اس لیول کا یقین دینے کے لیے ان کو کچھ مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلامی کا ان کو شرف نصیب ہوا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو معراج نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو وہ سارے مشاہدات جنت اور دوزخ کا بھی وزٹ کروایا اور وہ سب چیزیں آپ نے دیکھی۔ فرشتہ خود جب آپ کے پاس آتا تھا تو وہ خود ایک ایویڈنس تھا، جو کلام آپ پر نازل ہو رہا تھا وہ خود ایک ایویڈنس تھا۔ تو آپ سوچئے کہ کس حد تک پہلے نمبر پر انبیاء کا اپنا شرح صدر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہر انسان جو بھی اللہ کی طرف آئے گا، داعی اللہ ہوگا، اس کو سب سے پہلے خود شرح صدر ہونا چاہیے، پھر ہی وہ یقین دوسروں میں ٹرانسفر کرے گا۔ اور ایز اے مسلمان ہم سب اگر ہم اپنے دین پر صحیح طور پہ جمیں گے، کلمہ توحید ہمارے دل سے نکل رہا ہوگا، ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ کے بھی ضرور مسلمان ہوں گے۔ تو شرح صدر کیا ہے کہ آپ نے اپنا دل، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہارٹ، اوپن ہارٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ویلکم کیا، اسلام کو، اس کی ایک چیز کو سمجھا۔ تو پہلا رستہ دل تک پہنچنے کا سینہ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صدر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو سینہ کھولیں گے، ہدایت اندر جائے گی، ہدایت جب اندر جائے گی تو دل کو چھوئے گی، قلوب، قلب ان کو متاثر کرے گی، ان کی اصلاح کرے گی، اور پھر جو بات دل میں راسخ ہو جائے گی، جب دل تبدیل ہوگا تو آپ دیکھیں گے عمل پھر خود بخود تبدیل ہوگا اور پھر انسانیت تبدیل ہوگی۔ تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان آیات کا پیغام ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ مزید فرمایا وَوَضَّعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے آپ کا، ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں وضع، واو ضاد عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکھ دینا یا اتار دینا۔ تو یہاں پر کیا چیز اتار دی گئی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ترجمہ دیکھیے کہ عن کا، آپ سے اتار دیا، وزرک بوجھ آپ کا۔ بارے گراں کو، کسی مشکل چیز کو بوجھ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر وہ کون سا بوجھ تھا، اگلی آیت کو بھی ساتھ ہم شامل کر لیتے ہیں۔ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ دی تھی کمر آپ کی۔ کیسا بوجھ تھا وہ؟ الذی، جس نے، انقض، انقض کیا ہے؟ نقض، نقض نون قاف ضاد کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا یا توڑنا۔ تو کیا چیز توڑ دی اس نے؟ ظہرکا، ظہر کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، بیک سائڈ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کمر کے میننگ میں اپنے لفظی معنی میں ہے کا، یعنی آپ کی۔ کون مراد ہے یہاں پہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اب یہاں پر بھی سیم وہی بات ہے کہ یہ کون سا بوجھ ہے جس نے آپ کی کمر توڑی تھی؟ یہ وہی چیز کہ جو معاشرے کو آپ دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے آپ کئی راتیں، کئی دن غار حرا میں بیٹھ کے سوچتے تھے، پلان کرتے تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، حل تلاش کرتے تھے۔ تو وہ جو ایک آپ اس کائنڈ آف یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غمگین یا پریشانی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ بھی کھول دیا، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاشرے کی اصلاح کہاں سے سٹارٹ کی جائے، کیسے ہوگی، وہ پورا پلان آپ کو دے دیا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کا کلو بھی آپ کو مل جائے، ابھی اس پہ ورک شروع نہ بھی ہوا ہو یا ورک تھوڑا بہت شروع ہوا ہو، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی گاٹ اٹ، مجھے سمجھ آ گئی، میں نے اس کو پا لیا، اچھا مجھے یہاں سے کام سٹارٹ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح یہ کام ٹھیک ہوگا۔ تو یوں سمجھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہو گئے اس لحاظ سے کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا، اور اب اس طریقے سے جب معاشرے کی اصلاح کی جائے گی، بنیاد ٹھیک کی جائے گی، اللہ سے جوڑا جائے گا، تو ضرور یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ جس پیٹرن پہ آپ کام کرتے گئے تو واقعتاً وہ جو ہے معاشرہ درست ہو گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو آپ اس بات کی انٹینسٹی بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا یہ بوجھ تھا، یعنی آپ انسانیت کے لیے کتنا زبردست درد دل رکھتے تھے اور اصلاح چاہتے تھے، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ، مکی صورت ہے نا، تو اس میں بوجھ سے مراد ہی وہ بوجھ ہے جو کہ آپ کے ذہن پہ ایک پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کا ذکر۔ رفع، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، بلند کرنا، لتا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر۔ اب یہاں پہ جس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں تو بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو لوگ تو آپ کو صلواتیں سنا رہے ہیں، کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ اوجڑی پھینک رہے ہیں، کوئی طعنے تشنی کر رہا ہے، اور کبھی آپ کے کھانے کے اندر کوئی غلاظت مکس کر رہا ہے، کبھی کیا، اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک انتہائی مشکل صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو ذکر بلند کرنے سے اب کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ حد پر تھے اور معاشرہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ معاشرہ جو آپ کے خلاف ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی عزت یا آپ جس پیج پر کھڑے ہیں، جو آپ نے اپنے لیے اخلاق کے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی کمی آئی؟ نہیں، آپ پہلے بھی رسپیکٹ فل انسان تھے، اس معاشرے کے نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی رہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان مکہ کا ہو، آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، نہ نبوت کے بعد اٹھائی اس نے، بلکہ سمپل کہتے تھے اچھا یہ کیسے ہم ایک خدا کیوں مان لیں، یہ جو سارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ضرور بحث تھی، لیکن یہ بحث نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی بات ہو۔ تو آپ کی بے داغ شخصیت پہلے بھی تھی، بعد میں بھی رہی۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر انسان آپ کو صادق امین کہتا تھا، اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کے علاوہ
ہجرت تک جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی تو اہل مکہ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جتنے ٹرسٹ وردی ان کے نزدیک ابھی بھی آپ تھے، چاہے وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. ابو جہل نے تو منہ چڑھ کے کہہ دیا، اس نے کہا کہ اے نبی میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو تو پیغام لایا میں اس پر ایمان بھی نہیں لاؤں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاندان اور تمہارا خاندان برابری کی سطح پہ کھڑے تھے. تم لوگوں نے بہادری کے کارنامے کیے جنگوں کے اندر، تو ہمارے لوگوں نے بھی کیے. تم لوگوں نے جو ہے بنی ہاشم کے جو افراد ہیں ان لوگوں نے بہت صدقہ خیرات کیا، بہت سخاوت کی، تو ہمارے بھی لوگوں نے بہت کیا. اب تمہارے ہاں ایک نبی آ گیا ہے تو ہم نبی اب کہاں سے لائیں؟ لہٰذا ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس نبی کو مانے نہیں. تو انا کا مسئلہ تھا سارا. لیکن کیا ہے کہ کردار پر کوئی بات نہیں. تو ایک تو ذکر کی بلندی یہ ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ جو ٹیم آپ کی بن رہی تھی، جو ساتھی آپ کے بن رہے تھے، جو سچائی کا ساتھ دے رہے تھے، تو ایسے سچے جانشین تھے آپ علیہ السلام کے کہ وہ آپ کے اوپر ایسی جان چھڑکتے تھے جیسی وہ معاشرے کی مثال آپ ہے. خود جس وقت آپ عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں مدینہ کی یعنی چند سال کے بعد، تو اہل مکہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. اتنا ہی محبت. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی محبت ہم نے کسی سردار کسی اس کی نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیروکاروں کے سامنے ہے. تو وہ حیران ہو گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ خود جس وقت مدینہ میں آپ ایک حتم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پوزیشن دی جس میں یہود و نصارہ سب آپ کے تابع اس لحاظ سے بن گئے کہ آپ کو سب نے مشترکہ اپنا حتم مان لیا. پھر فتح مکہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو قربانی کے ساتھ جو دین ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی. ہر اذان کے اندر آپ کا ذکر رکھ دیا، ہر نماز کے اندر آپ کا ذکر رکھ دیا، اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. درود شریف پڑھنے میں جتنی نیکیاں اور ثواب کا جو ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے آپ خود سوچئے. اسی طرح سے مقام محمود جو قیامت کے دن آپ کو ملے گا، آپ کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور پھر دوبارہ سے اس آیت کو لائے گا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو بعض کا 2 دفعہ کہا جاتا ہے. تو اِنَّ بے شک مع ساتھ العسری تنگی کے یسرا آسانی ہے. تو عسر یہی روٹ ورڈ بھی آپ دیکھیں، عسر تنگی کو کہتے ہیں، یسر اس کے اگینسٹ کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ بے شک ابھی جس سچویشن سے تم گزر رہے ہو، اہل مکہ جو تمہارے پر ظلم کر رہے ہیں اور اس دعوت میں جو مشکل آ رہی ہے، تو مشکل تو ہے، دین کو پہنچانے میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اسی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور یہی پیغام ہر انسان کے لیے ہے کہ چاہے وہ دین کی راہ میں کوئی مشکل اٹھاتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی آزمائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کمپنسیشن رکھی ہے. ہم نے سورہ دعا میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جہاں پر کوئی مشکل معاملہ آتا ہے ساتھ ہی اس کے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز جوڑ دیتے ہیں تو اس کو کمپنسیشن مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کیجیے. اب کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ پورا دن تبلیغ میں گزارتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو اس کے لیے اسپیشلی کہا گیا کہ آپ اپنے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو دوبارہ سے انرجی مل جاتی ہے. تو اسی طرح سے دن بھر آپ جو ساری باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے تانے ہیں، لوگوں کی باتیں، مشکلات، اب کیا ہے رات کو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کریں، بات چیت کریں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ کے دل کو تسلی اور ایک ڈھارس ملے گی. تو یہاں پہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فائزہ فرغتا، جب آپ فارغ ہو. اور فارغ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فارغ سے مراد یہ کہ دن بھر کی تھکاوٹ، تکالیف اٹھائی ہیں، جو ایک ٹراما ایک انسان لے کر آتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فنصب. تو نصبہ کا مطلب ہم یہ پیچھے بھی لفظ عاملۃ الناصبہ میں یہ لفظ پڑھ چکے، جس کا مطلب محنت کرنا، تھکاوٹ، یعنی اتنی محنت کرنا کہ تھکاوٹ ہو جائے. تو یہاں پر کیا ہے کہ پھر آپ کس کی راہ میں تھکیں؟ جب آپ رات کو اٹھیں تو رات کو آپ پھر اللہ کی عبادت میں کچھ ٹائم لگائیں، وہاں وقت لگائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بلکہ
آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی سجدے کرتی تھی اور وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تہجد کی نماز امت پر تو نفل ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض، نافلۃ لک کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، تو آپ نے بہترین عبادت کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک آیت کا مطلب تو یہ وہ ہے جب کہ مکہ میں یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ دن بھر کی اس کے بعد پھر اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اس سے آپ اپنا دل لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا تو تب آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اور وہ چونکہ آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تھے، یعنی وہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے وہ پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، تہجد کی نماز زیادہ لمبی، زیادہ ٹائم گزارتے تھے۔ ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ اتنی محنت نہ کیا کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا عبدن شکورہ نہ بنوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے اتنا کچھ دیا اور اس مشن کو مکمل کروا دیا۔ تو یہاں پہ دو تین باتیں جو چیزیں آپ وسلم کی اس ذات سے اور عنایات سے سمجھ آتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان خاص طور پہ کسی مشکل سے گزر ہے اور دن بھر کسی ایکٹیویٹی میں ہے، تو اس مصروفیت کے بعد رات کے چند لمحات ضرور ہونے چاہیے جس میں انسان تسبیح و تحلیل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔ اگر اس کو توفیق ملے، ہمت ملے، تو وہ ضرور تہجد بھی پڑھے، تسبیحات کرے، دعائیں کرے، مناجات کرے۔ تو کسی نہ کسی حد تک اپنی روٹین کے لحاظ سے عام مسلمانوں کو بھی اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ یہ چیز انسان کے دل کو ڈھارس دیتی ہے اور انسان کو مشکلات سے گزارنے کے لیے ایک اسٹیمنا دیتی ہے، تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ مطلب یہ کہ ویسے بھی انسان کو مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کیا کرے کہ اصل مدعا مرکز اس کے لیے اس کی رب کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا رب کی طرف ہی رغبت، یہ انسان کی ساری عبادات کا، ہر چیز کا، جتنی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے، وہ اس کے رب کے لیے ہو، اسی کو پانے کے لیے، اسی کی خاطر وہ درست رہے، اسی کی راستے پہ چلے، اس کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلے، فرغب، تو اس کی طرف راغب ہو جائے۔ راغب کا لفظ آپ دیکھتے ہیں رے غین بے، یہ روٹ ورڈ بھی صحیح ہے، اور اردو میں بھی ہم راغب ہونا استعمال کرتے ہیں، کسی کی طرف مائل ہونا۔ تو اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے، اسی کو خوش کرنے کی فکر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔